اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ قرآن کے اندر تجویز سے پڑھتے ہیں، قراءت سے پڑھتے ہیں، لیکن وقفہ اگر صحیح نہیں رہا تو پھر معنی بدل جائے گا۔ اس کے لیے وقفہ کے لحاظ کرنا اور وقفے کے قاعدے کو یاد رکھنا اور وقفے کا صحیح طریقہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ وقفے کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں۔ یہاں پر صاف لفظوں میں کہا گیا ہے وقفے کے معنی ٹھہرنا، یعنی کہاں ٹھہرنا ہے، مطلب قرآن پاک پڑھتے پڑھتے، یعنی کہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں وہاں وہ جو قاعدہ ہے جہاں کیسے رکنا ہے وہ اس قاعدے میں بتایا گیا ہے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، جیسے کہ زبر زیر دو زبر دو پیش پر، زبر زیر دو پیش پر وقفہ کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ دیکھیے یہاں پر زیر ہے، یہاں اگر سانس توڑنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیم یا میم زیر جیم، جیم یا میم زیر ملانے کی وجہ سے میم کے نیچے جو زیر ہے وہ حذف ہو جا کر، وہ نکل جا کر اس کے اوپر جو یا کے اوپر چھوٹا سا دال جو جزم نظر آ رہا ہے، تختی نمبر 12 میں سبق آ چکا ہے۔ جزم، سکون، ساکن تینوں اس چھوٹے سے دال کو تینوں نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میم کے اوپر آ جاتا ہے، جزم آ جاتا ہے وقفہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح الحمد للہ رب العالمین، نون پر جزم آ جاتا ہے، میم یا نون زیر مین۔ اگر جزم کے بجائے ہم زبر ہی رکھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، وقفہ نہیں ہوا، ابھی وقفہ نہیں ہوا۔ الحمد للہ رب العالمین وقفہ ہو جائے گا، لیکن وقفے کا جو طریقہ ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ قرآن کو جس طرح پڑھنا ہے اسی طرح ہمیں پڑھنا ہے، اس لیے قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن کو سیکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ وقفہ کا قاعدہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، جیسے کہ نون پر جزم دے کر سانس توڑیں، میم کے اوپر جزم دے کر سانس توڑیں، میم کے اوپر جزم دے کر سانس توڑیں۔ اگر اسی طرح یہ نون پر پیش ہے، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر، اب یہاں پر دو زیر دو پیش پر، جیسے کہ قل هو اللہ احد، حا دال زبر حد، احد دال دو پیش دن، قل هو اللہ احد، وقفہ تو ہو گیا لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے وقفہ کرنے کا، احد نہیں ہے، احد 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 ہے، یعنی مطلب دال پر دو پیش آیا ہے تو اس کا وقفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، دال پر جزم دے کر سانس توڑیں، وقفہ وہی صحیح وقفہ ہے۔ چلیے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخر پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو، اب چلیے دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخر پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ اگر دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے ان مع العسر یسرا، یہ صحیح ہے، ان مع العسر یسرا، یہ غلط ہے۔ وقفہ تو ہو گیا لیکن وقفے کا طریقہ نہیں ہے، وقفے کا طریقہ نہیں ہونے کی وجہ سے وقفہ نہیں مانا جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، یہ صحیح وقفہ ہے۔ گولتا پر وقف کرنے سے، اور اسی طرح گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے فیہا عین جاریہ، جاریتن، یہ صحیح وقفہ نہیں ہے، جاریہ
ہا، جیسے کہ نون پر جزم آئے تو سین پر جزم آئے تو ساکن ہو جاتا، ساکن والا حرف کو جزم والا حرف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر گولتا، یہ گولتا کی تا کی گولتا ہے، یہ تا کی شکلوں میں سے گولتا ہے، اصل میں ہاں نہیں ہے۔ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، یعنی مطلب ہا بن جاتی ہے اور اس کے اوپر جزم آ جاتا ہے دو پیش کے علاوہ۔ یہ یہاں پر گولتا میں زبر زیر دو زبر دو زیر دو پیش کوئی کام نہیں آئے گا، صرف یہاں گولتا آ گئی تو گولتا کو ہائے ساکنہ کر کے وقف کریں گے۔